وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 248 آیت 9 سے 12. آج کا موضوع، کیا ہم جہنم کا ایندھن بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے. یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 9. لفظی ترجمہ، ربنا، اے ہمارے رب، انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں تمام لوگوں کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو حق کو ماننے سے انکاری ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کام نہیں آئیں گی ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی.
وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ آگ کا ایندھن ہوں گے. کَدَأْبِ آلِ فرعون، ان کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہوگا جیسے فرعون والوں کے ساتھ ہوا. والذین من قبلہم، اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری احکامات کو. فأخذہم اللہ بذنوبہم، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سامعین کرام، مضمون سمجھنے میں مشکل نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کو ایک عظیم نعمت عطا کی جائے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ رب سے ملاقات، رب کا دیدار اور رب کا تقرب. اب دنیا میں جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے. آزاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ با اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا مقصد حیات پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا ہے، قرآن کے ذریعے اور پیغمبروں کے ذریعے. دیکھیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں نا، اپنی بات کرتے ہیں، آج 2020 کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم جو لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہمارے سامنے حق واضح ہے، اور حق وہ ہے جو قرآن میں ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرا تو مقصد اور مشن صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. عَلَى بَصِيرَةٍ، دلائل سے، اندھا دھند نہیں، دلائل سے. تو اب دیکھیں، تھوڑا سا آپ اگر ریلیکس ہو جائیں اور میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب دنیا، پیغمبر کتاب، اور جب پیغمبر آ گیا تو اب دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. یہ سارے لوگ جو ہیں، ہم اس وقت دنیا میں جو موجود ہیں، یہ سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. لیکن امت پھر تقسیم ہوتی ہے دو گروہوں میں، اس میں دو حصے بن جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، سمجھا اور اسے قبول کیا، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. دیکھیں، اللہ کے حکم میں آپ کو آج کی بھی جو آیت آئی ہے نا، والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا. تو یہ یعنی آج کے سبق میں بھی یہ بات ہے، کذبوا بآیاتنا. اور آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے، ان الذین کفروا سے شروع ہوا ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کو مقصود حیات دیکھیں، کفروا کا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں آسان الفاظ میں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ہماری قوم کی حالت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کا ایک معنی مقرر کر دیا ہے، اور اس میں جو ہے ہم تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جہاں تک کافروں کا تذکرہ آتا ہے، مجال ہے کہ جو زبانی کلمہ گو ہے وہ ان آیات میں اپنے آپ کو شامل کر لے، لیکن یہ بری بات ہے، اس سے آپ کا نقصان ہوگا. حقیقی معنی جاننے کی کوشش کریں، تفکر کریں، تدبر کریں قرآن میں، جیسا کہ حکم ہے. تو دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ دنیا اب دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے. ایک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق چلنے لگے. باقی لوگ اس کے علاوہ ہیں. اب باقی لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہیں. باقی لوگ کافر ہیں، جو لوگ حضور کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں،
ایمان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، میں دوبارہ مختصر، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میری منزل اللہ ہے اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، یہ ایک یقین۔ اگر کوئی یہ یقین نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ جذبات میں نہ آئے، میں آپ کو، میری آپ کے ساتھ کوئی عداوت یا دشمنی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آپ کے کوئی خلاف میں بولوں، نہیں، بنیادی میں بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کو آپ کو آسانی سے پھر سمجھ آ جائے گا۔ اب دنیا، یہ ساری میں آپ کو دوبارہ خلاصہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ یعنی تمام اس وقت جو میں نے مضمون، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یعنی 2020 مارچ کا مہینہ ہے، دنیا میں جو بھی لوگ ہیں یہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی دعوت دی ہے قرآن اور پیغمبر کی صورت میں، پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو دنیا کی بجائے آخرت کو کامیابی کی جگہ سمجھتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں، جن کا یہ یقین ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور جن کا یہ بھی یقین ہے کہ ہم اللہ تک اسی صورت میں پہنچ سکیں گے، یعنی اللہ کا تقرب اسی صورت میں حاصل کر سکیں گے جب ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ دین اسلام دیکھیں، دین اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ آج آپ نے پڑھا ہے نا آیاتنا والذین کذبوا بآیاتنا، کذبوا بآیاتنا، آیت نمبر 11 میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ آئیں گے، اس طرف بھی آئیں گے، لیکن کذبوا بآیاتنا میرا مرکزی نقطہ ہے۔ تکذیب یعنی ایک وہ لوگ ہیں جن کا یقین ہے اللہ پہ، ایک وہ گروہ ہے جن کا اللہ پر یقین نہیں ہے۔ دیکھیں میں کیا کروں، مجھے ہر بات کی تشریح کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا ایک جو دماغ ہے اس میں ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، تیار ہے وہ، کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مجھے کوئی مائی کا لال کافر نہیں قرار دے سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ وہ تصور ہٹا دیں۔ دنیا میں آپ کو آسانی سے کہہ رہا ہوں، دنیا اس وقت دو گروہوں میں ہے، ایک طالبان دنیا ہے، ایک طالبان مولا ہے، ایک اللہ کے چاہنے والے ہیں، ایک دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تقسیم میں نے نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کی فائدے کے طالب ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آخرت کے فائدے کے طالب ہیں۔ جو لوگ آخرت کے فائدے کے طالب ہیں وہ مومن ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہیں، انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اللہ پر یقین کر لیا ہے کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے۔ ان کا یہ یقین ہے کہ میں نے زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ تو اب یہ دو گروہ ہیں سامنے کرام، صاحب ایمان لوگ اور جو انکار کرنے والے ہیں قول سے یا عمل سے۔ یہ دیکھیں میں نے کافروں کو دو گروہ میں تقسیم کر دیا ہے، ایک بالکل انکار کرنے والے اور ایک مان کے نہ ماننے والے۔ ہمارا گروہ جو ہے یہ امت دعوت ہے، ہم مسلمان اس وقت جو برائے نام مسلمان ہیں، ہم نے نہ اسلام کو سمجھا ہے، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ سمجھنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعوت کو ہم سرے سے جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ان کی دعوت ہے کیا، کس طرف ہے، کس طرف وہ ہمیں بلا رہے ہیں، نہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے جینا ہے، اور دنیا ہی میری منزل ہے، اور دنیا ہی کے لیے میری زندگی ہے، اور دنیا ہی کے لیے میری موت ہے۔ یہ ہر گھر کا قصہ ہے، ہر گھر کا قصہ ہے، من حیث الافراد یا من حیث القوم یا من حیث الامہ، یہ ہمارا یہی قصہ ہے۔ ہم یقین نہیں کرنے کے لیے تیار کہ ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یہ یقین ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے، اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے
کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، دنیاوی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ اب یہ سارا مضمون دیکھیں، کافروں کو میں نے اصل میں یہ کفر جو ہے یہ بذات خود کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ ایک رنگ ہے جو آپ اپنا لیتے ہیں، یہ ایک روش کا نام ہے۔ اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا سامنے کرام، یہ قرآن کی بات ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک آیت بتائی، لیکن دوبارہ وہ سنا دیتا ہوں کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ۔ پھر میں آپ کو یعنی قرآن سے یہ ساری میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمائے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں دو گروہوں میں ہمیں یہاں بھی تقسیم کیا ہوا ہے، جیسے کہ ایک آیت پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مختلف الفاظ میں یہ بات فرمانے، یقین کرنے والے لوگ اور حق سے انکار کرنے والے لوگ۔ ہمارا شمار جو ہے حق سے انکار کرنے والوں میں ہے۔ ہم نے مال اور اولاد کو اپنی منزل قرار دے دیا ہے، مال اور اولاد کے پیچھے ہماری جان جاتی ہے، اس سے شدید محبت ہے، مال سے بھی اور اولاد سے بھی۔ تو دیکھیں غلط فہمی میں آپ نہ پڑھیں، اللہ کی آیات کو صاف صاف سمجھیں، صحیح طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ یعنی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں، اپنی حقیقی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں، اخروی کامیابی کے لیے زندگی گزاریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں۔ لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا حق سے، حق کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، حق یہ ہے کہ انسان دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے زندگی گزارے اور لبیک کہہ دے اللہ کو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے لبیک کہنا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے آپ پہ کہ آپ اپنے عمل سے لبیک کا ترانہ ہر روز بلند کرتے رہیں، کیونکہ ہر روز آپ کو دنیا بھی بلاتی ہے اور مولا بھی بلاتا ہے، تو آپ کو لبیک فرض ہے آپ پہ۔ اگر آپ اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ اللہ کو لبیک کہہ دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ آپ مطلب آپ نے یہ کہنا ہے کہ لبیک کہنا ہے۔ اگر آپ نے لبیک نہ کہا تو آپ ناکام ہوں گے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال تو آج کا جو سبق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو اے وہ لوگو جو حق سے انکار کرنے والے ہو اور میری ناشکری کی روش تم نے اپنا لی ہے، یہ میں نے آپ کو ان الذین کفروا کا میں معنی کر رہا ہوں، حق سے انکار۔ آج مسلمان من حیث القوم حق سے یعنی حق کے سامنے سر جھکانے سے انکاری ہے، اسلام کو قبول کرنے سے انکاری ہے، قرآن کو ہدایت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ نہیں ہے تو آپ میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ دعویٰ کریں، آپ کا ہر دعویٰ جھوٹا ہوگا، من حیث القوم۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں انجام بتا رہا ہے کہ جو لوگ حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو اپنی مال و جان کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ جائے گا تو یہ مال اور اولاد ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور یہ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ ایندھن آپ کو معلوم ہے نا، ایک آگ ہوتی ہے، ایک بھٹی ہوتی ہے آگ کی، اس میں آپ لکڑیاں جھونکتے ہیں تو وہ ایندھن ہوتا ہے اور پھر اس سے آگ تیار ہوتی ہے۔ تو یہاں وقود النار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صرف یہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آیت نمبر 11 میں
کہ ان کا حشر جو ہے میں فرعون کے ساتھ کروں گا۔ فرعون اور اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ فرعون نے بھی پیغمبر کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا، پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس نے زبانی طور پہ نہیں کیا، ہم عملی طور پہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں من حیث القوم یا من حیث الافراد کہ اللہ میرا رب ہے۔ اس بات کو ہم عمل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ یہ فرعون کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، یعنی ہمارا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور جو اسی طرح فرعون کی طرح لوگ تھے والذین من قبلہم، اور ان کا وتیرہ کیا تھا، کذبوا بآیاتنا، بڑی یعنی توجہ کے قابل ہے۔ فرعون اور ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا، آج ہمارا طریقہ کار کیا ہے، بالکل ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں جو جس راستے پر وہ چلے تھے۔ انہوں نے بھی پیغمبر کی تعلیمات سے انکار کر دیا تھا، قولاً، ہم عملاً انکار کر رہے ہیں، فرق تو نہیں ہے۔ کذبوا بآیاتنا، جھٹلائیں انہوں نے ہماری احکامات۔ آیت کا مطلب احکام، نشانی بھی ہے لیکن ٹھیک ہے، قرآن بھی نشانی ہے، پیغمبر بھی اللہ کی نشانی ہے، لیکن ہم تو سب کو جھٹلا رہے ہیں۔ نشانی ہو یا احکامات ہو، ہم تو کسی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں عملی طور پہ۔ ویسے تو آپ غلامی کے نعرے لگاتے رہیں تو اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ہوا کیا، جو گزشتہ اقوام تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی ان کے گناہوں کے سبب۔ اب گناہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی بتایا، گناہ ہے کیا؟ گناہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیں، یہ اصل گناہ ہے، اصل جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب پھر قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے جو لوگ حق کو اپنی منزل نہیں بنا رہے، جو لوگ اللہ پر یقین نہیں کر رہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے جینا ہے جیسا کہ ہم، تو اللہ اپنے رسول سے فرما رہے کہ ایسے لوگوں کو کہہ دو کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ ستغلبون، اب ستغلبون عن قریب مغلوب ہو گئے۔ دیکھیں غالب تو اللہ ہے، غالب اللہ ہے، اللہ غالب ہے، اس کے بعد سوا کوئی نہ اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے نہ چھوٹ سکتا ہے۔ ہم تو بے فکرے ہو کے اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اگر نہیں تو آپ دیکھ لیں، یہ آپ جو بھی آپ سوشل میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو ہمارے حکمران ہے، جو ہماری قوم ہے، یہ سب جو ہے انہوں نے حق سے روگردانی کر کے، حق کی طرف پیٹ کر کے باطل کی طرف ان کا رخ ہے۔ اللہ تو ان کا دوست نہیں ہے، اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ انہوں نے تو طاغوت سے انکار نہیں کیا، بلکہ طاغوت کے پیچھے یہ دوڑ رہے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ دنیا، اہل دنیا۔ طاغوت آپ کا نفس بھی ہے، طاغوت آپ کا معاشرہ ہے، طاغوت ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ہو، طاغوت ہو سکتا ہے شوہر ہو آپ کا، بچے ہوں آپ کا معاشرہ، آپ کے یار دوست جو پڑوسی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی طاغوت ہوں۔ آپ کو وہ بلا رہے ہیں، اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اگر حق سے آپ حق کے راستے میں اگر یہ چیزیں رکاوٹ ہیں جن کے میں نے ابھی نام لیے تو یہ طاغوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو چاہو گے وہ نہیں ہو سکتا، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا اس کا دنیا میں بھی برا حال ہوگا، بدحال ہوگا وہ۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی
زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو سَتُغْلَبُونَ، انسان تو اللہ سے لڑ نہیں سکتا، ہم تو اللہ سے اس وقت جنگ کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے سامنے سر جھکا دو، ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں نہیں اللہ، ہم نے دنیا کے سامنے سر جھکا لیا اب کی۔ مثال کے طور پہ آپ اپنا ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ آپ کو پسند ہے، دوسرا کوئی اچھے گھر کی آفر کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا تو اس میں دل لگ گیا ہے، کوئی دوسرا مفت دے رہا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرا تو اس گھر میں دل لگا ہوا ہے، یہاں میرے ماں باپ تھے اور یہاں میرے بچپن گزرا ہے اور یہاں بچپن کی یادیں ہیں، اس کمرے میں میں سویا کرتا تھا جب چھوٹا تھا، یہاں دوڑا کرتا تھا اور ٹرائی سائیکل پہ، تو اس سے تو میری دلی وابستگی ہے۔ اسی طرح ہم دنیا سے دل لگا چکے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل بن چکا ہے، دنیا میں ہمارا دل لگ گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت مفت میں دینا چاہتے ہیں، جنت کا گھر، لیکن ہم وہ جنت کا گھر آپ دیکھ لیں، یہ وہ معاشرہ ہے جو جس کی منزل جنت نہیں ہے، یہ دنیا میں دل لگا چکا ہے، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ لیکن اس انکار کا نتیجہ یہ خود بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں جو جنت کے لیے کوشش نہیں کرتے اور حق سے انکار کرتے ہیں، ان قریب ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تم مغلوب ہوگے، تم غالب نہیں ہو سکتے اور تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے مجبوراً۔ اب جانور کو آپ ہانکتے ہیں نا ایک منزل کی طرف، وہ جانا نہیں چاہتا تو آپ ڈنڈا مار کے اس کو بگاتے ہیں، اس طرح یہ جملہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بہرحال آیات میں نے آپ کو پیش کر دی، مقام فکر ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ ترجمہ سنا دیں۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ربنا اے ہمارے رب، انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک آپ جمع کریں گے تمام لوگوں کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا،
بے شک وہ لوگ جو اللہ کی بندگی سے انکار کرتے ہیں قولاً یا عملاً لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ جو ہیں آگ کا ایندھن ہوں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کا حال فرعون کے متبعین کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام۔ والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، ان کا بنیادی قصور یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، جھٹلایا اس کو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سبب ان کی پکڑ کی۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں کو، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، جلد ہی تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں ہانکا جائے گا جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد۔ اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا، بے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔